یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 38 یعنی 38ویں نام پر جی، اور وہ الکبیر الکبیر جو ہے یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 جگہ پر دہرایا ہے اور اس کے عدد جو ہے 232 بنتے ہیں، 232 یہ اس کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد 7 ہے، 7 اس کا مفرد عدد ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ الکبیر کبر سے ہے، اس کا معنی بڑا ہونا، کبیر کا معنی جو ہے وہ بہت بڑا ہونا، گویا کہ بہت بڑی ذات جس کو کبیر کہا جاتا ہے، اور ظاہر اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کبیر وہ ذات کہلاتی ہے جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے ہی بڑی ہو، اس کو کبیر کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے غیر جتنا ہے وہ سب مخلوق ہے، وہ کسی نہ کسی اسباب کی بنیاد پر بڑے ہیں۔ ایک بادشاہ اگر بڑا ہے وہ سلطنت کی وجہ سے بڑا ہے، سلطنت چھن جائے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کسی کا بھی جائزہ لیں تو وہ جو بڑے ہیں وہ کسی سبب کے اوپر جو ہے بیس کر رہے ہیں، سبب ہٹ جائے وہ اس کی بڑائی چھٹائی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے ایسی بڑی ہے کہ وہ اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے ہی بڑی ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا ہے۔ اس لیے جو ہے کسی دوسرے کو کبیر کہنا کہ یہ بڑا ہے تو یہ گویا کہ ایک طرح کا جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ وہ بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اصل بڑا وہ ایک ہی ہے۔ ہاں باقی مجازی معنی میں لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو گویا کیونکہ مجازی معنی میں کہہ دیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا اللہ ہی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کی جتنی بلندیاں ہیں اس کے سامنے پست ہوتی ہیں، اور ساری بڑائیاں اس کے سامنے جو ہے چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ ذات ہے کبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ کبیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بچے کو جو ہے اپنی بڑائی کا ہی تصور سمجھاتا ہے، لہذا اذان اس کے کان میں دی جاتی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ بڑائی کا تصور پیدا ہوتی انسان کے کان میں ڈالا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات تو مان لے کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت جب اپنا چھوٹا پن یہ یقین بیٹھ جائے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ یقین بیٹھ جائے، اور یہ یقین بیٹھ جائے کہ چھوٹے سے کچھ نہیں ہوتا، یار چھوٹا کیا کرے، کچھ نہیں ہوتا، لہذا اللہ بڑا ہے اور سب کچھ اللہ سے ہی ہوتا ہے، بس یہ یقین ہے مومن کا کمال، کہ اپنی چھوٹائی کا یقین بیٹھ جائے، پھر چھوٹے سے کچھ نہ ہونے کا یقین بیٹھ جائے، اور پھر اللہ بڑا ہے اس کی بڑائی کا یقین بیٹھ جائے، اور بڑے سے سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ یقین بیٹھ جائے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا نظر آتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے وہ اس بڑے ہی کے ہاتھ سے ہوا ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ یہ یقین بٹھانے کے لیے اللہ جو ہے پیدا ہوتے ہی بچے کو اپنی تکبیر کا سبق دیتا ہے، اور بچہ اللہ اکبر کی تکبیر سنتا ہے، اور اسی وقت سے ایک لاشعوری طور پہ وہ اس کے قلب کے اندر موزن ہو جاتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، یہاں تو فزیکلی بھی چھوٹا ہوں، لیکن یہ کہ اور جب بڑا ہو جائے فزیکلی تو پھر بھی یقین بیٹھا رہے کہ چھوٹا میں ہی ہوں، بڑا وہی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ یہ اور اللہ اکبر کے اندر ظاہر ہے کہ اسی تکبیر اور بڑائی کا تصور ہے، اور یہ انسان جو ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی اسی سبق کو دہرواتے ہیں۔ انسان اذان دیتا ہے، اذان کے اندر اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں، پھر اسی اقامت کہتا ہے اس میں اللہ اکبر کو کاؤنٹ کر لیں، پھر یہ کہ نمازوں کے اندر تکبیرات انتقال اللہ اکبر جگہ جگہ یہ تکبیر، پھر یہ کہ فرض نوافل اور واجبات ساری نمازوں کے اندر یہ ساری تکبیرات، پھر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ حکم ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں، وہ تکبیرات، ٹھیک ہے نا۔ تو جگہ جگہ جو ہے تکبیرات کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر ان تمام کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، جمع کیا جائے تو 466 بنتا ہے، 466 ٹائم۔ تو وہ ہے کہ مومن بندہ دن رات جو ہے 466 ٹائم جو ہے وہ اللہ کی بڑائی کا جو ہے سبق پڑھتا ہے۔ تو جب اتنا جو سبق پڑھے پھر بھی اللہ کی بڑائی اس کے اندر نہ بیٹھے، اور یہ کائنات اور کائنات جو چھوٹی ہے اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین باندھ لے، اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں، اس کی نگاہ کے اندر جو گویا کہ کچرا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 466 دفعہ، اور 466 دفعہ میں بڑا نقطہ لکھا ہے، 466 66 جو ہے یہ اللہ کا عدد ہے، لفظ اللہ کا عدد 66 ہے، اور ادھر 4 ہے، اور 4 کا مطلب یہ کہ انسان کی دن رات کی کیفیت 4 ہی ہوتی ہیں، دن ہے، رات ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے،
انسان دن کے وقت میں ہوگا یا رات کے وقت میں ہوگا یا اکیلا تنہا بیٹھا ہوگا یا 4 دوستوں میں بیٹھا ہوگا، اس کے علاوہ تو پانچوں کو کیفیت نہیں. تو اشارہ یہ کر دیا کہ یہ تمہاری زندگی کی چاروں کیفیتوں میں اللہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، تب کامیابی ہے. اگر کسی لمحے بھی تو اللہ سے غافل ہو گئے تو پھر وہ تو سب سے بڑا وہی ہے. اور یہ سارے نقشے ہیں جو ہمیں نظر آتی، ان کی حقیقتیں نہیں. حقیقت کی بڑائی اس کے پاس ہے. جب اس کا پڑوس اور ساتھ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، آپ جو ہے دنیا میں معزز ہو ہی نہیں سکتے. تو گویا کہ یہ تصور. تو 466 دفعہ انسان جو ہے اللہ اکبر کی تکبیر صبح شام پڑھ رہا ہے. تو یہ کبیر نام بڑا عجیب، بڑا جاندار نام ہے. اور جہاں تک اس کے جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جو چاہتا ہے مجھ پہ علم و معرفت کے دروازے کھل جائیں، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے الکبیر میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو بکثرت اس کو پڑھے، یا کبیرو یا کبیرو یا ہر وقت اس کا ورد رکھے. ایسے دل کی کھڑکیاں کھولیں گی اور کہاں سے علم و معرفت، اس کے علم لدنی نصیب ہوگا. اور اگر یوں نہیں پڑھ سکتا ہر وقت، تو اس کے لیے پھر ہر نماز کے بعد جو اس کا اپنا عدد ہے، یہ وہ الکبیر کا جو اپنا عدد ہے 232 ہے، یہ عدد کے مطابق پڑھتا رہے. 232 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب وہ دنیا میں میں معزز ہو جاؤں، لوگوں کی نظر میں منظور نظر ہو جاؤں اور لوگ میری عزت کریں اپنے محکمے میں، خاندان میں، تو پھر اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یہ جو ہے یا کبیرو کا ورد کرے. نام جو بھی کے عدد نکال لے، 313 ہے، 215 ہے، جو بھی ہے وہ اس کے عدد کے مطابق. اگر کسی کو نہیں پتا وہ عدد، تو پھر اس کے اپنے نام کے عدد 232 کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کا روزانہ ایک مرتبہ کسی نماز کے بعد ورد کر کے اپنے بدن پہ پھونکے اور اللہ سے عزت و عافیت کی دعا کر لے. اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے جو بادشاہ وقت اور حاکم سلطنت کے لیے، کہ اصل میں یہ نام ان بادشاہوں کے لیے، حاکموں کے لیے، کہ حاکم اگر اس نام کو پڑھے تو ملک کے اندر اس کا روب داب مضبوط رہے گا، اور اس ملک کے اندر اس کو جو مہمات، مشکلات اور رعایا کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے جو اس کو چیلنجز آ رہے ہیں، اس میں اللہ کی مدد غیب سے آتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کا ہے 232، یا اس بادشاہ کے اپنے نام کا عدد نکال لے، اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کرے، یا وہ جو ملک ہے اس ملک کے نام کے عدد نکال لے. ہاں، تو بس اس ملک کے نام کہ میرا یا اللہ یہ ملک تو نے مجھے امانت دیا، اب اس کی ساری مہمات میں نے مجھے چیلنج ہیں اور میں نے حل کرنے ہیں. بس یہ وہ ہر نماز کے بعد اتنی تعداد یہ ورد کرے. اللہ ایسی اس کی مدد کریں گے بادشاہ کی، جناب قلعہ اس کا مضبوط ہو جائے گا ملک میں، اور ایسا روب داب کہ دائیں بائیں کے دشمن بھی نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اور ملک کے اندر جو ہے جو اس کو چیلنجز ہیں اللہ غیب سے اس کو نکالے گا. یہ اس میں بڑی اصل یہ نام کہتے ہیں کبیر، یہ حکام بالا کے لیے اصل میں، ہاں حاکم سلطنت کے لیے اصل میں نام اس کی تاثیر یہ کبیر. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی عہدے سے معزول ہو گیا، نکال دیا محکمے سے، نوکری ختم ہو گئی، اب وہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ بحال ہو جاؤں، پریشان ہو رہا ہے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 7 روزے رکھے. 7 روزے رکھے اور روزانہ جو ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، ورنہ فجر کے بعد پڑھ لے، کسی ایک نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھ لے، اور یہ 7 روزے رکھ کے 7 دن عمل کرے. 7 دن کے بعد یہ عہدے پہ بحال ہو جائے گا. ایسے بحال ہوگا، یہ حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، اور محکمے والے بھی حیران ہوں گے اس کو رکھ کے، یار تمہیں ہم نے رکھ بھی لیے. یعنی ایسی تاثیر اس کے اندر ہے. اور ایک تاثیر اس میں کہ بیمار ہے اس کو دم کرنا آپ نے بڑا آسان، صرف 9 مرتبہ آپ نے یا کبیرو کو پڑھ کے پھونکنا ہے. جیسا بھی بیمار ہوگا جڑ سے شفا ہونے لگے گی. یعنی یہ بالکل عام دم ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے. گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بیمار ہو جاتے ہیں، بس 9 مرتبہ آپ نے یا کبیرو پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درشی پڑھ لیں، پڑھ کے اس بچے بڑے کے اوپر پھونک دیں. صبح دوپہر شام 3 ٹائم کر لیں تو دی بیسٹ ہے. تو انشاءاللہ 7 دن 7 اس کا مفرد عدد ہے، 7 دن نہیں ہوں گے کہ جیسا بھی بیمار ہوگا وہ آپ دیکھیں اس کو شفا ہو جائے گی. یہ اس کے اندر تاثیر. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ میاں بیوی میں باہمی الفت و محبت چاہتا ہے، یا کوئی اور ایسے جائز محبت ہے، 2 بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے ان میں محبت چاہتا ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ ان کے کھانے پینے کے اوپر جو ہے یہ یا کبیرو دم کر کے دینا ہے. ماہرین نے تو ایک ہی مرتبہ لکھا ہے، 1 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں،
لہٰذا گھر کے اندر سارے بہن بھائی پورا فیملی ایک رہے ماں باپ کے ساتھ، تو جب کھانا جب پکے تو ایک دفعہ بھی یا کبیرو پڑھ کے پھونک دیں، یہ ایک دفعہ ہی کام کرے گا. لیکن پھر بھی چلو آپ تھوڑی سی تعداد بڑھا لیں کہ آپ وہ پڑھنے والا اپنی عدد کے اعتبار سے پڑھ لے، یا 232 مرتبہ جو اس کا عدد ہے. اب ہنڈیا پکڑی کھانا پک 232 مرتبہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، 4 منٹ لگتے ہیں. پڑھ لیا اول آخر 3 مرتبہ دروشی پھونک دیا اور میاں بیوی کو دے دیا. فرمایا کہ 7 دن نہیں گزریں گے آپ مثالی محبت دیکھیں. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. ہاں. اور باقی جہاں تک خواب میں تعلق، تو خواب میں اگر یہ لفظ لکھا اور سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے جو نیک نام اور ایک نیک کام ہوگا، مطلب اس کا کام بہت پھیلے گا اور دنیا میں وہ بہت یعنی گویا کہ بڑے آدمیوں میں شمار ہوگا، جس کی وجہ سے خود باپ کی عزت کے اندر بھی 2 چند اضافہ ہو جائے گا. تو یہ اس کے اندر بشارت. حضرت جو باتیں میں نے سنی، یہ تو آج تو ہم نے شروع کیا، سب سے بڑی ذات سے آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے لفظ کا الکبیرو، یہ تو ہے ہی اللہ کے لیے، مطلب اس کے معنی ہی اللہ ہے دوسری طرف، یعنی سب سے بڑا. بالکل. اور پھر آپ کی ایکسپلینیشن یہ 466 دفعہ، تو ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں پہ. یہ تو ایک دن کی بات ہے، اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ ان کے ساتھ تو ہو جاتا ہے 466 دفعہ. یہ آئی ہوپ کہ آپ کی یہ بات ہمارے پرائم منسٹر سن رہے ہوں. اچھا. کیونکہ وہاں مشکلات ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے لیے ملک کے حساب سے، اندرونی حساب سے. تو اگر وہ اس کا ورد جاری کریں تو ان کی حکومت مضبوط، پاکستان مضبوط. میں یہ سوچ رہا تھا جب آپ یہ فرما رہے تھے، میں سوچ رہا تھا پاکستان کا عدد نکالیں اور اس کے حساب سے پڑھیں. غالباً 135 بنتا ہے شاید. تو یہ بات جو چیز آپ نے بہت ایک عام فہم اور بہت کام کی چیز بتائی، میرے حساب سے ہر ایک کو آج سے استعمال کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ دم کرنے کی بات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. عام لوگوں کو دم کرنا نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے بتا دیا کہ اس کو 9 دفعہ پڑھیں اور دم کریں، اور بیمار کے اوپر دم کریں، اس کی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دن میں 3 دفعہ کریں، 7 دن تک کریں، دیکھیں کیا معجزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو آپ نے ایک بات بتائی، میں نے وہ میاں بیوی والی آپ نے بات بتائی محبت کی، میں نے اس کو تھوڑا سا امپرووائز کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی اجازت سے. وہ یہ کہ جیسے ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، برتھ ڈیز ہوتی ہیں، عید بقرعید کی تقریب ہوتی ہے، ساری فیملی اکٹھی ہوتی ہے اور گھر میں کھانا پکتا ہے. بالکل. تو کیوں نہ اس کے اوپر ہم دم کر دیں، ساری فیملی کے یکسانیت، مطلب ہے نا، ایسا کر دیں تو سب میں محبتیں پیدا ہو جائیں، بھائی بہن کزنز جو کچھ بھی ہوتے ہیں. تو کتنی زبردست بات ہے، مفت کا نسخہ ہے. کتنا زبردست، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضرت آئی ایم ویری ویری امپریسڈ اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہو سکتی ہیں اور ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں تو عزت کے لحاظ سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے. ہم سب کو عزت کی ضرورت ہے، روزانہ کا مسئلہ ہے. تو وائی ناٹ، اللہ نے ایسی چیزیں بتا دی ہیں اور آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، تو فائدہ اٹھانا جو ہے ابھی ہم پر ہے. بہت شکریہ آپ کا. کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.